وہ غلام جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے اتنے ڈرتے ہیں کہ وہ جناب جب تک وہ مائے باپ ان کی اجازت نہیں دیتا وہ تیل نہیں خریدتے. اور وہ اور بڑی چیزیں ہیں. ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کی. ایک دھبکا پڑا, ایک ٹیلی فون میسج آئی, چاروں شانے چت ہو گئے. ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا اور اپنے 80,000 لوگوں کی قربانی دے کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے, میں اکیلا لگا رہا, بار بار کہتا رہا کہ یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں, کسی کی جنگ میں جا کے اپنا ملک کی تباہی کر رہے ہیں. اور مجھے ہر قسم, مجھے یہی لوگ, یہی میڈیا میرے پیچھے پڑ گئے کہ جی طالبان خان ہے, جی یہ وہ ہے, یہ پرو دہشت گرد ہے. کیونکہ یہ غلام ہے. میں ایک آزاد انسان ہوں, میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا. میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے. میں نے آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا, اور میں چاہتا ہوں کہ نہ ہی میری قوم, اور خاص طور پہ آپ جو ملک کا مستقبل ہے, اپنے آپ کو آزاد کر لیں. ایک قوم بنتی تب ہے جب وہ قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, ہم نے خوددار قوم, غیرت مند قوم بن کے رہنا ہے. دنیا تب عزت کرے گی پاکستانیوں کی جب پاکستانی اپنی خود عزت کریں گے. جب یہ ایک دنیا کا اصول ہے, کبھی اگر آپ نے اپنی عزت کروانی ہے دنیا سے, پہلے اپنی عزت خود کریں. جب آپ بیکاریوں کی طرح کبھی وہ جو کہتا ہے کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں بڑا مجبور ہوں, تو جب آپ کا پرائم منسٹر جا کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو تو خیر, وہ تو بے شرم لوگ ہیں, ان کی تو عزت ہے ہی کوئی نہیں, چوروں کی کیا عزت ہوگی. لیکن وہ ساری قوم کی عزت ختم کر دیتے ہیں, ہر پاسپورٹ کی عزت چلی جاتی ہے. تو میں آپ کو جو آپ میرے فیوچر ہیں, یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سب سے پہلے یہ بے شرمی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے نا, ہاتھ پھیلا کے, جو اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیں. اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو, میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں, اپنی 2 اسمبلیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا, جب ہم ان 2 اسمبلیوں سے نکلیں گے, جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے, 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا, تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں, یہ خوف زدہ ہیں, الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. ان کا مقصد ایک ہے, کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے, اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا, یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں, میرا ساتھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو, آج ہے ہفتہ, اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے, اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے. اور اس کے بعد ہماری جو 100 غالباً 23 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں, ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرو. یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا, انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے کے, انہوں نے 8 سیٹیں چنی. یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے, اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں, جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے, اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر. اب یہ عوام دیکھیں کدھر, آج ایک باشعور عوام ہے, بیداری آئی ہوئی ہے ہماری قوم میں, پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں, میں 8 سیٹوں پہ لڑا, پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا, اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے 8 کی 8 سیٹوں پہ جتایا, 7 سیٹوں پہ جتایا, اور ایک
جو کراچی کے اندر سیٹ تھی، ذرا وہاں دیکھ لے، وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھاندلی نہیں نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری